السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج ہم اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں بیان کریں گے، اسم کی جنس کے لحاظ سے قسموں پر بات کریں گے، تذکیر و تانیث حقیقی اور غیر حقیقی کا فرق واضح کریں گے، شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں بیان کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں جامد، یہ میم کے نیچے زیر ہے، اس میں مشتق، اس میں میم پر پیش ہے اور تے پر زبر ہے، اور اس میں مصدر۔ اس میں جامد کون سی ہے؟ جامد کے لغوی معنی ہیں جمع ہوا، یعنی وہ اسم جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے مزید لفظ بنائے جا سکیں، مثلا پہاڑ، میز، سیب وغیرہ۔ آگے ہے جی اس میں مشتق، یہ وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنتا ہے لیکن آگے اس سے کئی لفظ جو ہے نا وہ کوئی لفظ نہیں بنایا جا سکتا، یعنی خود تو یہ مصدر سے بن جاتا ہے لیکن اس سے آگے مزید کلمات نہیں بنائے جا سکتے، یہ خود ماخوذ ہوتا ہے، یعنی مشتق کے لغوی معنی ہے ماخوذ ہونا۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حاصل مصدر وغیرہ، وہ اس میں نکرہ بھی ہیں اور اس میں مشتق بھی ہیں۔ مثلا بیٹھنا سے بیٹھک، اب یہ بیٹھنا مصدر ہے، اس سے جو بیٹھک ہے یہ مشتق ہے، اب بیٹھک سے آگے جو ہے نا کوئی لفظ نہیں بن سکتا، تو مشتق وہ ہے جو خود مصدر سے بنتا ہے لیکن اس سے آگے مزید کلمات نہیں بنائے جا سکتے۔ مصدر یہ خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے آگے مزید کلمات بنائے جاتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، یعنی اس سے پھر لفظ نکلتے ہیں۔ مثلا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔ تو اس کی پہچان جو علامت مصدر ہے نا وہ نون الف نا ہے، یعنی آخر میں نون الف نا آتا ہے، یہ کام کو ظاہر کرتا ہے۔ اب فعل اور مصدر میں فرق یہ ہے کہ فعل میں زمانہ بھی ہوتا ہے لیکن مصدر میں زمانے کا تعین نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کام ہوتا ہے۔ اب کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نون الف نا آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے، مثلا پرانا، نانا، چونا وغیرہ۔ اب دیکھیں اس کے آخر میں بھی نون الف نا ہے، ادھر بھی نون الف نا ہے، ادھر بھی نون الف نا ہے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ مصدر وہ ہے جس میں کام کے معنی پائے جاتے ہیں اور آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ اب مصدر کی مزید 2 قسمیں ہیں، اصلی مصدر اور جعلی مصدر۔ اصلی مصدر وہ ہوتا ہے جو مصدری معنوں کے لیے بنایا جاتا ہے خاص طور پر، مثلا جاگنا، سونا، اٹھنا بیٹھنا۔ اور جعلی مصدر وہ ہوتا ہے جو کسی غیر زبان کے لفظ کے آگے نون الف نا لگا کر بنا لیا جاتا ہے، جیسے لالچ سے للچانا، پتھر سے پتھرانا، چکر سے چکرانا۔ اب یہ جعلی مصدر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لڑکا، مرد، گھوڑا وغیرہ، اور مؤنث وہ جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے عورت، لڑکی، گھوڑی وغیرہ۔ آگے جی حقیقی تذکیر و تانیث اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہیں جو جاندار اسماء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قدرت نے ان کے لیے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، جیسے مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، گھوڑا، گھوڑی، یہ جاندار ہیں اور ان کے مذکر مؤنث ہیں۔ لیکن غیر حقیقی وہ ہوتے ہیں جو بے جان اسماء کے ہوتے ہیں اور فرضی بنائے جاتے ہیں، مثلا
قلم، دوات وغیرہ۔ اب قلم جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور دوات مؤنث، تو یہ غیر حقیقی کی مثال ہے کیونکہ یہ بے جان ہے۔ آگے ہے شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ شمار اور گنتی کے لحاظ سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب، میز وغیرہ، اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتابیں، میزیں وغیرہ۔ اب جمع کی مزید تین قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع۔ سالم لام کے نیچے زیر ہے، مکسر اور جمع الجمع۔ جمع سالم کیا ہوتا ہے؟ سالم کے لغوی معنی ہے پورا، مکمل، کامل، یعنی اس میں جب جمع بنائی جاتی ہے تو جو اس کا واحد ہوتا ہے اس کی اصلی صورت قائم رہتی ہے، جیسے حاضر، اس سے حاضرین جمع اس کی بنی۔ تو یہ دیکھیں حاضر واحد میں بھی ہے اور جمع میں بھی ہے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، یہ اور نون لگا کر اس کو آگے جمع بنا لیا گیا۔ اسی طرح باغ، باغات۔ اب یہ باغ اور یہ باغ آگے الف اور تے لگا کر جمع بنا لی گئی ہے۔ اور جمع مکسر جس میں واحد کی اصلی صورت قائم نہ رہے، جیسے کتاب سے کتب اور شجر سے اشجار، یہ اصلی صورت واحد کی قائم نہیں رہتی۔ اس کے بعد ہے جمع الجمع، یعنی واحد کا جمع، جمع کا پھر آگے جب مزید جمع بنایا جاتا ہے تو اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ مثلا واحد وجہ، جمع اس کی ہوگی وجوہ اور جمع الجمع وجوہات۔ اسی طرح لقب، اس کی جمع ہے القاب، اس کی جمع ہے القابات، تو یہ جمع الجمع ہے۔ آج ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے اور شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فعل کی قسمیں بیان کریں گے۔